الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلوات کے بعد گزشتہ 5 نشستوں سے ہم رزق میں برکت، بے برکتی، تنگی، آسانی، کشادگی، ان موضوعات پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی میں اسی حوالے سے مزید کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ رزق میں بے برکتی پیدا ہونے کے اور کیا کیا اسباب ہوتے ہیں. ہم نے شروع میں تنگ دستی اور بے برکتی کے کچھ اسباب سماعت کیے تھے، ایک ترتیب دی تھی جس میں کھانے سے متعلق بے احتیاطیاں، ذرائع روزگار سے متعلق بے احتیاطیاں وغیرہ تھیں. پھر اسی ترتیب میں عبادات میں بے احتیاطیاں، لین دین کے معاملات میں خرید و فروخت، صفائی ستھرائی اور گھریلو معاملات بے احتیاطیاں. تو آج انشاءاللہ گھریلو معاملات میں بے احتیاطیوں کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. چنانچہ آج 24 ربیع الاول 1441 ہجری بمطابق 22 نومبر 2019 اس سلسلے کی 6ٹھی نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. اب نہیں جانتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے. اگرچہ بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم رزق میں تنگی کے اسباب تو تلاش نہیں کرتے، لیکن اس کے حل کے لیے پھر جو ہم سے بن پڑتا ہے، درست، نادرست، ٹھیک، غلط، اچھا، برا، جائز، ناجائز، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ میں اپنی نشستوں میں کہتا ہوا آ رہا ہوں، تعویذ، گنڈے، دم، درود، یہ وہ جو ساری باتیں لوگ عام طور پہ کرتے ہیں.
حالانکہ اگر ہم وہ معاملات یا وہ معمولات یا وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں، وہ بے احتیاطیاں جو ہمارے رزق میں تنگی کا باعث بنتی ہیں، اگر ہم انہیں ہی درست کر لیں تو خود بخود ہی ہماری رزق کی تنگیاں کشادگیوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ غلطیاں اگر ہم دور کرنا شروع کر دیں تو ہماری چیزیں خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے علاج کرواتا ہے، وہ جب علاج کرتا ہے، دوا دیتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیز کھانے اور پینے میں احتیاط کرنی ہے۔ تو جب آپ دوا کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں، پرہیز کرتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ تندرست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوائیں اپنا اثر کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزی جو ہے وہ اس کے زور کو، اس کے اثر کو توڑ دیتی ہے۔ تو پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوائیں جلدی جسم پہ اثر کرنا شروع کرتی ہیں اور جسم واپس اپنی پرانی اسی روش پہ، پرانے اسی طریقے پہ آ جاتا ہے اور معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو بے احتیاطیاں، جن غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے رزق میں تنگی، تنگ دستی، کمی آئی ہو، ہمیں ان اسباب کی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے کہ آیا ہم سے کیا ایسے معاملات سرزد ہو رہے ہیں، ہم کیا ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر رزق کے دروازے تنگ ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا رزق کھل نہیں رہا۔ پہلے ہم کھلا کھاتے تھے، اب ایک لگا بندہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ تو آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں گھریلو معاملات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ ہم گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں بہت سارے معاملات سر انجام دیتے ہیں، تو آج چند باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ جتنے میرے سننے والے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، گھریلو خواتین ہیں، وہ تمام اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ گھر میں ہونے والی بعض بے احتیاطیاں ہیں کہ جو ہمارے رزق میں تنگی کا سبب بن جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم دوسری باتوں کو رو رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے نے نظر آ دیا ہے، فلانے نے کوئی تعویذ کر دیا ہے، فلانے نے کوئی جناب جھاڑ پھونک کر دیا ہے، کوئی جادو کر دیا ہے، جناب آسیب ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، چنی ہو گیا، چنا ہو گیا۔ ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں اور حقیقت میں جو معاملات ہم کر رہے ہوتے ہیں اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ اس طرح ہم سے شیطان ڈبل گیم کھیلتا ہے، دوہرا ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے بدظن بھی کرتا ہے، ان کے لیے دلوں میں بغض، کینہ، نفرت پیدا کرتا ہے، اور پھر جعلی قسم کے اور الٹے سیدھے قسم کے عاملین کے پاس چلے جائیں تو وہ نام تک بتا دیتے ہیں، جناب فلاں فلاں تمہارا فلاں رشتہ دار، تمہارا فلاں رشتہ دار تم پہ حسد کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، چنی کرتا ہے، چنا کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بیچارے پھر خاندانوں میں عجیب و غریب معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بے احتیاطیوں کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ آئیے چند بے احتیاطیوں کی طرف آپ کی میں توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیے، طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پاکی حاصل کرنا۔ اب وہ پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی پاکی اور ایک چھوٹی پاکی، یعنی ایک چھوٹی ناپاکی، ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ جیسے وضو ٹوٹ گیا، ہم نے پاخانہ کیا، پیشاب کیا، ہوا خارج ہو گئی، دیگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہوئے، ہم ناپاک ہو گئے، تو ہم عبادت کرنے کے لیے، ہم نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے وضو کر لیتے ہیں، تو یہ چھوٹی ناپاکی سے چھوٹی طہارت ہم نے کر لی۔ ایک ہوتی ہے بڑی ناپاکی۔ اب بڑی ناپاکی جو ہے وہ غسل فرض ہونا، مرد عورت کو غسل فرض ہونا، یا جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس کے، ان کی ناپاکیوں کے جو ایام ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان سے مراد جو بھی بالغ انسان ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، درپیش آتے ہیں، اور شادی شدہ افراد کے ساتھ زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو اس میں چند احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی احتیاط، ناپاکی، جو بڑی ناپاکی ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے۔ ناپاکی کی حالت میں
کبھی بھی کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، کیونکہ یہ بے برکتی کا ایک خطرناک سبب ہے، آپ کے رزق میں بے برکتی پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں رمضان کے اندر یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص سحری میں اٹھا، اتنا وقت ہے کہ یا تو وہ سحری کر سکتا ہے یا پھر وہ نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، تو اس میں بھی احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اتنا وقت ہے کہ یا تو وہ نہا سکتا ہے یا پھر سحری کر سکتا ہے، تو وہ صرف اتنا کرے کہ کلی کر کے ہاتھ منہ وغیرہ دھو کے کھا لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہا لے تاکہ سحری ہو جائے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کلی کرنا، ہاتھ دھونا، ناک میں پانی چڑھانے کو پہلے کہا جاتا ہے کہ منہ میں کچھ پانی ڈال کے آدمی کلی کر کے کچھ تو پاک ہو جاتا ہے، منہ پاک ہو گیا اس کا۔ تو اس میں بھی احتیاط کی گئی کہ وہاں مجبوری ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا، ورنہ حکم یہی ہے کہ پہلے پاک ہو اس کے بعد سحری کریں۔ لیکن اب وقت تنگ ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ 2 فرض ادا کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں، کلی کر لیں، جو شروع کے 2 فرض ہوتے ہیں اس پہ کرنے کے بعد پھر آپ کھائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا یہ ڈائریکٹ آپ کے رزق کی جو کشادگی ہوتی ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر آج جس بندے کو، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، دکھ کی بات ہے، آپ کسی کو بولے یار وہ نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھو، وہ کہتا ہے یار وہ کپڑے ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا، اب کوئی اس سے پوچھے تو کیا بول رہا ہے بھائی، کپڑے ٹھیک نہیں ہے کیا مطلب کپڑے ناپاک ہیں؟ تو کپڑے ناپاک کس سے ہوئے بھائی؟ اب اگر وہ مثال کے طور پر بڑی ناپاکی میں ہے تو اس کا مطلب وہ جتنا چل پھر رہے، باہر آیا گیا، جو بھی کیا، کام دھندے پہ گیا، تو سب بے برکتی کا باعث بنے گا۔ تو ناپاکی کی حالت میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کھانے پینے سے احتیاط کرنی چاہیے، ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں کھانا چاہیے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے، نہا دھو لے، جو بھی طریقہ ہے اس پاک کرنے کا، اس کے بعد کھانا کھائے تو یہ اس کے لیے بہترین اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے غسل فرض ہے، بندہ ناپاک ہے، اب اس غسل میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، ڈیلے کرنا، جیسے رات کے کسی سے میں ناپاک ہو گیا اور سخت سردی اگر نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو گرم پانی کا انتظام ہے، آدمی نہا سکتا ہے آرام سے، کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد پاکی حاصل کر لے، غسل کر لے، کہ ناپاک ہو جانے کے بعد ناپاکی کی حالت میں وقت گزارنا یا جناب پاک ہونے میں تاخیر کرنا، دیر لگانا، یہ چیز بھی آپ کے رزق میں تنگی کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ دھیان ہرگز نہیں دیا جاتا، نہ ہم اپنے بچوں سے مراد یہ کہ جو بلوغت کی علامات جس پہ آ جاتی ہیں، جو بالغ ہو جاتے ہیں، نہ انہیں ہم یہ تربیت دیتے، نہ آج باپ تربیت دینے کے لیے تیار ہے، نہ جو ہے وہ عورت اپنی بچی کو جو ہے وہ تربیت دینے کے لیے تیار ہے۔ عورتیں تو پھر بھی تھوڑا بہت سمجھا دیتی ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ بڑا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ پھر نا، دوست اس کو سب کچھ بتا دیں گے، دوست اس کو بتا تو دیں گے لیکن دوست اس کو پھر اور بھی وہ الٹی سیدھی چیزیں بتا دیں گے۔ خیال کرنا چاہیے، تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اس کی اچھی دینی تربیت ہے، اور دینی تربیت نہیں تو یہ آتا ہے نماز سکھائے، پڑھائے، یاد کرائے، غسل کے طریقے سکھائے، بتائے، وضو کرنا سکھائے، استنجا کرنا سکھائے، غیر ضروری بال کی صفائی کرنے کے بارے میں سکھائے۔ اس میں شرم کیا، کس بات کی شرم ہے؟ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا معاشرہ شرمیلا ہو گیا، دوست احباب اس کو کچھ بھی بتاتے رہیں اور پھر اس کے بعد وہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑ جائے دوستوں کے بتانے کی وجہ سے، تو پھر بعد میں سر پیٹتے رہتے ہیں۔ تو خود بتا دیتے ہیں نا، خود سمجھاتے۔
تو یہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ غسل اگر ہو جائے بندے پہ اور تو اس میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح میں ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں، جن کے لیے کر رہا ہوں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جب دیکھیں کہ ان کا ایک جو پیریڈ ہے وہ پورا ہو گیا ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب انہیں جلد سے جلد پاکی حاصل کرنے کے بعد وہ نمازی ہے تو نماز شروع کر دے، تاکہ اس کا وقت بھی کم سے کم ناپاکی کے اندر گزرے، اور اس میں جتنے بھی وہ کپڑے یا دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ان کو جلد سے جلد گھر سے نکالے، کیونکہ وہ بھی گھر میں اگر پڑے رہیں تو یہ بھی بے برکتی کا باعث ہوتی ہے. اس سے زیادہ میں نہیں کہتا، لوگ سمجھدار ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جب ہم باتھ روم جاتے ہیں، نہانے کے لیے جاتے ہیں، تو نہاتے وقت کی کچھ احتیاطیں ہیں جو شریعت مطہرہ میں سمجھاتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بے احتیاطی کی تو اس کا ڈائریکٹ اثر کس پر آئے گا؟ آپ کے رزق پر آئے گا، تنگی ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جب بھی آپ باتھ روم میں نہائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قبلہ روح کس طرف ہے، خانہ کعبہ کس طرف ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ. اب اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب قبلے کی طرف پیٹھ کر کے یا قبلے کی طرف منہ کر کے ہرگز نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ آدمی جب نہاتا ہے تو وہ بے لباس ہوتا ہے، تو بے لباسی میں اس کا ستر جو ہے وہ دونوں طرف ہے، چونکہ آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، تو وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو یہ بے ادبی ہے. تو بے ادبی تو ہے ہی، لیکن اس کا امپیکٹ کہاں جاتا ہے، اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ رزق پہ جاتا ہے. جو برکتیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں وہ برکتیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح پخانہ کرتے وقت، پیشاب کرتے وقت، چاہے واش روم باتھ روم میں کر رہے ہو، لیٹرین میں کر رہے ہو، یا باہر کہیں جو لوگ عام سفر پہ ہوتے تو کہیں بھی بیٹھ کے پیشاب کر لیتے ہیں، اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قبلہ روح ہرگز نہ ہو، خانہ کعبہ کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رزق میں بے برکتی کا سبب ہے. اچھا، اب دیکھیں، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. بڑی بات سے مراد یہ کہ آدمی بے لباس ہو کر قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر لے. ہماری شریعت تو ہمیں خانہ کعبہ کا اتنا ادب، اتنا احترام سکھاتی ہے کہ وہ شریعت کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پیر بھی پھیلا کر مت بیٹھو. یہ بھی خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے، کیونکہ اس کی طرف آپ ماتھا ٹکا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے اس طرف منہ کر کے. تو جو آپ کی عبادات کا مرکز ہے، جو آپ کا قبلہ کعبہ ہے، اس کی طرف پیر پھیلا کے بھی نہ سوئیں. آپ دیکھیں گھروں میں ہماری چارپائیاں جو ہوتی ہیں قبلہ روح نہیں بچھائی جاتی. کیوں نہیں بچھائی جاتی؟ اسی لیے نہیں بچھائی جاتی کہ قبلے کی طرف پیر کرنا منع کیا علماء. اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، قبلے کی طرف قبلہ روح معلوم ہونا چاہیے. اچھا، یہ بات ہو گئی. تیسری بات، آدمی جگہ جگہ تھوکتا رہتا ہے. آدمی عادت ہوتی ہے بات کی آنکھ تھو، ہاں آنکھ تھو. اور آج کل تو یہ پان گٹکے کی وجہ سے تو بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنے آپ کو تباہ کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری بے احتیاطیاں بھی کرتے ہیں. سڑکیں الگ ترکا رہے ہوتے ہیں، گندی کر رہے ہوتے ہیں، دیواریں الگ لوگوں کی گندی، فرش الگ گندے، جگہ جگہ آپ دیکھیں پان کی پیکیں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گی. تو قبلہ روح منہ کر کے تھوکنا بھی ناجائز اور منع. ترمذی شریف کے اندر شاید یہ حدیث ہے، مجھے اگر بھول نہیں رہا تو 12 صحیح 70 میں تو ہے، لیکن شاید ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ آپ ایک قصبے میں تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مسجد بننا شروع ہو گئی اور نماز پڑھنا شروع ہو گئی تو آپ نے مختلف لوگوں کو قبیلوں کے امام بنا کر وہاں علاقوں میں بھیج دیے کہ تم لوگ نمازیں اپنے اپنے علاقوں کو پڑھاتے رہو. تو آپ ایک قصبے میں یا ایک قبیلے میں تشریف لے گئے تو نماز کا وقت ہونے لگا.
تو ایک شخص کی طرف کہا گیا جناب یہ ہماری مسجد کا امام ہے. تو نماز ہو گئی. نماز کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیگر معاملات کرنے لگے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لوگوں یہ جس کو تم نے امام بنایا ہے آئندہ یہ تمہاری امامت نہ کرے, کسی اور کو مقرر کرو. آئندہ یہ آدمی تمہاری امامت نہ کروائے, کسی اور کو مقرر کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی خامی کوئی غلطی کیا ہے اس کے اندر؟ فرمایا میں نے ابھی اس کو دیکھا, نماز کے بعد میں نے بھی دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے. تو جو قبلے کا ادب نہ کرے تو اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھائے, یہ مجھے پسند نہیں. تو آپ نے منع فرمایا. تو علماء کرام اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ قبلہ کی اتنی اہمیت ہے, اتنا ادب ہے اس کا. تو خیال رکھنا چاہیے قبلہ رو. اس طرح گھر میں جب آپ کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں, شلوار بدل رہے ہوتے ہیں, اس وقت قبلہ رو کا خاص خیال رکھا کریں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے برہنہ یعنی بے لباس ہونا یہ رزق میں بے برکتی کا سبب بن. ٹھیک ہے. اچھا مزید اسی طرح باتھ روم کے اندر جو بے احتیاطی ہوتی ہیں ان میں سے ایک بے احتیاطی کیا ہے؟ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نہاتے وقت سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں یا گانے گا رہے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو باتھ روم کے اندر گفتگو کرنا, باتیں کرنا سخت منع ہے. حتیٰ کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باتھ روم میں نہاتے ہوئے یا لیٹرین میں پخانہ کرتے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے اگر کسی مسئلے کی طرف سوچ رہا ہو تو فرمایا گیا کہ اس مسئلے میں بے برکتی بھی ہوگی اور اس کے رزق میں بھی برکتی ہوگی. تیسرا وبال یہ آئے گا کہ اس کی یادداشت بھی کمزور ہو سکتی ہے. لیجئے ایک عمل تین نقصان. جس معاملے کے لیے وہ سوچ رہا ہے یار فلانے کو پیمنٹ کرنی ہے, فلانے کو دینا ہے, یہ کرنا ہے, یار فلانا جھگڑا ہو رہا ہے, یہ کیا کروں, وہ اس نے فلانا تنگ کیا یار, اب وہ نیچے سے وہ ملبہ بھی نکال رہا ہے, اپنا کارنامہ بھی انجام دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا ہے, دو کام ہو رہے ہیں. تو اب یہ سوچنا اس کے اس معاملے کو جس کو وہ سوچ رہا ہے اس کو خراب بھی کر سکتا ہے, یادداشت کو بھی خراب کر سکتا ہے اور رزق میں بے برکتی بھی لا سکتا ہے. احتیاط کرنا چاہیے, چاہے نہا رہا ہو چاہے لیٹرین میں استنجا کر. اسی لیے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ نہانے کے لیے جاتے ہوئے پہلے ہی صابن, تولیہ, بنیان, سلوار جو چیزیں پہلے ہی جا کے رکھ دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ٹک ٹک بنیان دینا, ٹک ٹک ذرا تولیہ تو دینا, ارے صابن تو میں باری بھول گیا, ارے مگا دینا, ارے ڈول دینا, ارے فلانا دینا. یہ تمام چیزیں ایسے ہی فضولیات میں سے ہیں. یہ سب چیزیں پہلے سے ہی رکھ لینی چاہیے. تو پاکی میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا اسی طریقے سے بے برکتی کا ایک اور سبب بھی بتاؤں آپ کو. عام طور پہ بعض گھروں میں جو WC جو ہوتا ہے نا, جہاں سے جب وہ نکلتا ہے سیوریج کا وہ خراب ہوتا ہے تو گندے رہ جاتے ہیں, پخانہ جگہ جگہ لگا ہوتا ہے. گھروں میں تو عام طور پہ نہیں ہوتا کیونکہ گھر کی خواتین ان معاملوں کو بہت نظر رکھتی ہیں, وہ صفائی رکھتی رہتی ہیں. لیکن عام طور پہ جو آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں, کارخانے جو ہوتے ہیں, فیکٹریاں جو ہوتی ہیں, اور اسی طرح اگر پبلک ٹوائلٹ ہمارے پاکستان میں تو بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں, مساجد کے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, الامان والحفیظ, توبہ توبہ توبہ, کتنا گند لوگ مچاتے ہیں, اتنا گند مچاتے ہیں. یعنی حق دیتے ہیں, حگنے کے بعد دھوتے تک نہیں اس کو, پتہ نہیں خود اپنے آپ کو بھی دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے, اللہ جانے. تو یہ گندگی پھیلانا, یہ گندگی آپ تو پھیلا کے چلے گئے لیکن چونکہ عمل آپ کا ہے تو اس عمل کا وبال آپ کے اوپر ہی آئے گا. کہ جو بندہ غلط کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر آتا ہے, دوسرے پر نہیں آتا. خیال رکھنا چاہیے, گندگی سے بچنا چاہیے اپنے. اچھا اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا,
کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی رزق میں تنگی کا سبب بن جاتا ہے، یاد رکھو، بغیر عذر کے۔ بیماری ہے یا کوئی اور تکلیف ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، عادتاً کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ گھر کے باتھ روم میں بھی اگر وہ ہے تب بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نہاتے ہوئے پیشاب آ جاتا ہے بعض لوگوں کو، تو اب تو اٹیچ باتھ آ گئے، لیٹرین اور وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ لیٹرین الگ ہوتی تھی اور نہانی ہم لوگ کہتے تھے، نہانے کی جگہ وہ الگ ہوتی تھی، الگ الگ کمرے ہوتے تھے، تو اب دونوں ایک ساتھ ہیں، تو اسی نہانے کی جگہ پہ ہی پیشاب کر دینا، نہانے کی جگہ پہ ہی پیشاب کر دینا، جہاں نہا رہا ہے وہیں پیشاب کر دینا، اٹھ کے مطلب پیچھے جو اگر WC لگا وہاں جا کے نہ بیٹھے، بلکہ جہاں نہا رہا ہے اور پانی تو ادھر ہی کر لوں، ادھر ہی نہا کے پانی بہا دیا، تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے، اور یہ کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک تو وہی رزق کی تنگی، اور دوسرا وسوسے آنا، انسان کو وسوسے آتے ہیں نا، اب جیسے بچہ باہر گیا، یار بچے کو کچھ ہو نہ جائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی دیر ہوگی، کیا کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ نہ ہو گیا ہو، ارے فلانا بندہ ادھر گیا ہوا ہے ابھی تک آیا نہیں، 1 گھنٹہ گزر گیا، پتہ نہیں کچھ یہ نہ ہو گیا ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، کہیں بیمار نہ ہو گیا ہو، گر نہ گیا ہو، یہ نہ ہو گیا وہ نہ ہو گیا، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، یہ جو دماغ میں چٹنی اور خیالات کی جو بھیڑ مچی رہتی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، وسوسے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی وسوسے کی بیماری ہے، وہ اپنے معمولات کو دیکھے، اپنے روٹین کو دیکھے کہ اگر وہ باتھ روم میں یعنی نہانے کی جگہ پر پیشاب کرتا ہے اگر، تو وہ فوراً چھوڑ دے، 4 5 6 دن گزریں گے، ہفتہ گزرے گا، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ لگتی ہے بیماری۔ مجھے عام طور پر کیونکہ مولوی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھتا ہوں، بڑے وسوسے آتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، نماز میری ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ وسوسہ آتا ہے، وہ وسوسہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، اولیاء کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، گھر والوں کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وسوسے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لوگ بیچارے آ کے نماز کرتے ہیں تو تنگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتہ ہے کہ مولوی ہی اس کا جواب دے گا، اور کون جواب دے گا۔ ہمارے پاس جب آگے سوال کرتے ہیں تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم نہانے کی جگہ پر پیشاب تو نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہاں یہ تو میری عادت ہے۔ میں نے کہا فوراً چھوڑ دو اس کو، آپ چھوڑیں گے 2 4 دن گزریں گے، ہفتہ گزرے گا، یہ سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے آ کے بتایا کہ امام صاحب آپ نے کہا، ہم نے کیا، یہ ختم ہو گئے، سارے خود بخود ختم ہو گئے، کیونکہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی پھکی نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، کوئی سیرپ نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی دوائی نہیں ہے ان چیزوں کی، یہ ہماری بے احتیاطی ہیں جو ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشادات دیے ہیں، آپ دیکھو نا قرآن نے ہمیں کیوں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر زندگی گزاری جائے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونے، یعنی رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ اس نمونے کی، اس ماڈل کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، زندگی آخرت تو سوری ہی سوری، قبر تو سوری ہی سوری، دنیا، صحت، رزق، عزت، شہرت، یہ تمام چیزیں بھی جو نا خادم بن کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ، جنہوں نے بھی بمطابق سنت اپنی زندگی گزاری، آپ دیکھیں وہ دنیا میں کامیاب رہتے ہیں۔ کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ بہت بڑا بینک بیلنس کامیابی نہیں ہے، انسان سکھی رہے، ٹینشنوں سے پاک رہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہو، نیند ہی نہ آتی ہو، یہ کامیابی ہے؟ اس سے تو وہ اچھا آدمی ہے جو سارا دن بیچارہ بوری پہ بوسی ٹکڑے بیچتا ہے، خریدتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور گھر جا کے جہاں اس کو نیند آتی بورا رکھتا ہے اور فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے۔ ایسی نیند کوئی کروڑ پتی سو کے دکھائے، کوئی بینک بیلنس جس کے پاس ہو، اس کو پتہ ہے بوسی ٹکڑے کون لے جائے گا، اور لے بھی جائے گا تو واپس ہی رکھ جائے گا۔ کیوں؟ فکر نہیں ہے۔
تو ٹینشن فری ہونا یہ کامیابی ہے. آخرت کا خوف نہ ہونا، یعنی اب میں ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا کو سزا دے، یہ تصور ہونا یہ کامیاب زندگی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے، یہ تو مصیبت ہے، یہ تو جھنجھٹ ہے. کیونکہ اگر آپ 10 کروڑ روپے چھوڑ کے مر گئے تو 10 روپے بھی آپ کے ساتھ نہیں جانے ہیں. وہ 10 کروڑ روپے آپ کے جو بیٹے بعد میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ادھم مچا کے ایک دوسرے کو مارا ماری کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو وہاں سے آپ قبر سے دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں میری اولاد، لڑ رہے ہوں گے اسی کے پر، اسی پیسے پہ لڑ رہے ہوں گے، جائیدادوں پہ لڑ رہے ہوں گے. یہ مطلب زندگی ہے. تو بہرحال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم اپنی زندگی پر اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی باتوں پر عمل کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم جسمانی طور پہ کوئی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں شفا مل جاتی ہے، کاروباری معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں حل مل جاتا ہے. اسی طریقے سے رزق میں تنگی کے مسائل ہوں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے پر وہ رزق کی تنگی کشادگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، رزق ٹھیک طریقے سے آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو پچھلے 5 نشستوں سے بتاتا آ رہا ہوں، آج 6ٹھی نشست ہے، اس پر اگر آپ عمل کرنا شروع کریں آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چلے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جھاڑ پھونک کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رزق کی تنگی کے لیے بے احتیاطیاں ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو کیا پڑی ہے کہ یار وہ آپ کے پیچھے جناب بندشیں کرتا رہے، آپ کے اوپر جادو کرتا رہے، کسی کو کیا پڑی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھو میں کہاں غلط ہوں، اپنی غلطیاں نکال دو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، وہ خود ہی دور کر دے گا. کون کہتا ہے کہ جناب جادو سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا؟ ارے یار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روایتوں میں ملتا ہے کہ جادو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ بھی فلاں 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 جو ہے نا وہ عیسائی بڑا زبردست قسم کا جادو ٹونے کا ماہر ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے. تھے عیسائیوں میں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلانا یہودی بڑا جادو ٹونے جاننے والا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے. نہیں بھیجا. کسی مشرک بت پرست کے پاس نہیں بھیجا کہ آپ وہاں چلے جائیے، بلکہ کیا کیا؟ اللہ نے آسمان سے 2 صورتیں اتار دی. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. فرمایا یہ 2 صورتیں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے توسط سے آپ کی امت کو دے رہا ہوں. جو بندہ ان صورتوں کا ورد رکھے گا جادو ٹونا نزدیک آ کے تو دکھائے. لیکن مسئلہ سارا وہی ہے، قرآن کھولے تو کون، پڑھے کون؟ اینڈرائڈ موبائل کھولنے کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے، واٹس ایپ چلانے کے لیے گھنٹوں ہیں ہمارے پاس، اور تلاوت کرنے کے لیے. اچھا اب کوئی لوگ کہتے ہیں جناب ارے ہم نے قرآن کریم کی ایپ ڈال لی ہے اس میں، اب ہم قرآن کیونکہ وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہم اپلیکیشن میں ہی قرآن پڑھتے ہیں. جا کے کوئی پوچھے آج کتنی دفعہ اپلیکیشن قرآن والی کھولی آپ نے؟ اصل چیز ہوتی ہے توفیق. اگر توفیق نہ ہو نا، تمہارے سامنے قرآن کھلا بھی رہے نہیں پڑھ سکو گے، نہیں پڑھ سکو گے. یہ توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. تو شوق پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی تمہارے رزق تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.